بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو اپنے سبق نمبر 52 میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے امام رازی کا نام و نسب جانا تھا، آپ کی تاریخ ولادت و وفات دیکھی تھی، اور امام رازی کی علمی خدمات اور تصنیفات کا ہم نے جائزہ لیا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں۔ ہم امام غزالی کا نام و نسب دیکھیں گے اور آپ کی تاریخ ولادت و وفات جانیں گے، اور امام غزالی کی تلامذہ اور آپ کے نظریات کیا ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ امام غزالی کا نام و نسب کیا ہے اور آپ کی تاریخ ولادت و وفات کب کی ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا نام محمد تھا اور کنیت آپ کی ابو حامد تھی، اور لقب حجت الاسلام ہے، اور غزالی سے آپ معروف ہیں، یہ عرفیت ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد، یعنی آپ کا نام محمد، والد محترم کا نام محمد، دادا کا نام بھی محمد اور پردادا کا نام احمد ہے۔ امام غزالی خراسان کے اضلاع میں ایک ضلع ہے طوس، اور اس ضلع میں 2 شہر ہیں، طاہران اور توقان۔ امام صاحب 450 ہجری میں بمطابق 1098 عیسوی میں طاہران میں پیدا ہوئے، اور امام صاحب 14 جمادی الثانی 505 ہجری بمطابق 1111 عیسوی میں آپ طاہران میں ہی انتقال فرما گئے۔ طاہران میں پیدا ہوئے اور طاہران میں ہی آپ کی وفات ہوئی ہے، اور طاہران میں ہی آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ امام غزالی کی تدریس اور تعلیم سے متعلق حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ امام صاحب نے فقہ کی ابتدائی کتابیں احمد بن محمد رادکانی سے پڑھیں۔ یہ بزرگ امام صاحب کے شہر میں مقیم تھے اور یہیں درس دیتے تھے۔ اس کے بعد امام صاحب نے جرجان کا قصد کیا اور امام ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں تحصیل علم شروع کیا۔ اس زمانے میں 2 شہر علم و فن کے مرکز شمار کیے جاتے تھے، ایک کا نام بغداد تھا اور دوسرا نیشاپور۔ اور امام صاحب کے تیسرے اور چوتھے استاد امام الحرمین الجوینی اور علامہ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہما ہیں۔ یہ 2 بزرگ وہ ہیں جو خراسان، فارس اور عراق کے تمام ممالک میں استاد الکل کے طور پہ تسلیم کیے جاتے تھے، اور یہ دونوں بزرگ انہی دونوں شہروں میں درس دیتے تھے، یعنی نیشاپور اور بغداد میں۔ نیشاپور چونکہ قریب تھا اس لیے امام غزالی نے نیشاپور کا ارادہ کیا اور امام الحرمین الجوینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام الحرمین الجوینی مدرسہ نظامیہ نیشاپور میں مدرس تھے، یہیں پر امام غزالی نے آپ سے تعلیم حاصل کی۔ امام الحرمین کی وفات کے بعد امام غزالی نیشاپور سے نکلتے ہیں اور نظام الملک کے دربار میں پہنچے۔ اس نے امام صاحب کی بے حد تعظیم کی اور مدرسہ نظامیہ بغدادیہ کا آپ کو صدر مدرس مقرر کر دیا۔ اس وقت امام صاحب کی عمر صرف 34 برس تھی۔ اس مسند پر بیٹھنا معمولی بات نہ تھی کہ بڑے بڑے علماء اس کی آرزو کرتے تھے۔ امام صاحب کے درسوں میں، آپ کے دروس میں 300 علماء، مدرسین اور 100 کے قریب امراء حاضر ہوا کرتے تھے۔ حکام آپ کی عزت کرتے تھے، اور خلیفہ مستظہر باللہ علم دوست اور علماء کے قدردان تھا، اس لیے امام صاحب کی اس نے عزت کی، اور امام صاحب نے بھی خلیفہ کے ہی نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا مستظہری۔ خود امام صاحب نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے۔ امام صاحب کے تلامذہ کی تعداد 1000 سے متجاوز بتائی جاتی ہے۔ چند نامور تلامذہ کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے دور کے جید علماء شمار کیے جاتے ہیں۔ محمد بن تومرت، جس نے اسپین میں خاندان تاشقین کو مٹا کر ایک نہایت عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی، آپ امام صاحب کے شاگرد تھے۔
علامہ ابو بکر ابن عربی علماء اندلس میں شہرت رکھتے ہیں۔ شیخ ابن عربی امام صاحب کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ ابو نصر احمد بن عبداللہ، آپ 444 ہجری میں پیدا ہوئے، 544 میں وفات پا گئے۔ توس میں امام صاحب سے فقہ کی تکمیل کی ہے۔ ابو الفتح محمد بن علی مدرسہ نظامیہ میں متعدد علوم کا درس دیتے رہے ہیں، امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ ابو سعید محمد بن علی کردی، جنہوں نے امام صاحب کی کتاب الجام العوام اس کو روایت کیا ہے، اور ادب میں مقامات حریری کے مصنف ہیں، ادب میں امام ہیں، علم الکلام میں امام غزالی کے شاگرد ہیں۔ دیگر بھی نامور علماء جنہوں نے کتاب بسیط لکھی امام صاحب کے شاگرد ہیں، اور جید اپنے وقت کے ممتاز علماء تھے۔ طالب عبد الکریم رازی، انہوں نے امام غزالی سے احیاء العلوم پڑھی اور اسے زبانی یاد کیا تھا۔ ابو الحسن علی بن مظہر امام صاحب کے نامور شاگردوں میں سے تھے، اور حافظ ابن عساکر محدث نے ابو الحسن کی شاگردی کی ہے۔ ابو الحسن علی بن مسلم یہ بھی نامور شخص ہیں، اور دمشق میں امام صاحب سے تحصیل علم کرتے رہے ہیں۔ حافظ ابن عساکر وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔ ان نامور بزرگوں کے علاوہ بھی امام غزالی کے بے شمار شاگرد تھے، جنہوں نے مختلف علوم و فنون میں امام صاحب سے کسب فیض کیا ہے۔ امام غزالی کا راہ سلوک اختیار کرنا، آپ سب چھوڑ چھاڑ کر 488 ہجری میں تلاش حقیقت کی خاطر بغداد سے نکل گئے، شام اور دیگر بلاد اسلامیہ کی طرف سیاحت کرتے رہے، شام کے شہر دمشق میں مراقبہ اور مجاہدہ کرتے رہے، اور ساتھ درس و تدریس کی خدمت بھی سر انجام دیتے رہے۔ اسی دوران تصوف سے متاثر ہوئے اور اعلان کیا کہ حصول معرفت کا طریقہ وہی ہے جو اہل تصوف نے اختیار کر رکھا ہے۔ امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ جلوت اور ریاضت کا طریقہ میں نے تصوف کی کتابوں سے سیکھا تھا، لیکن چونکہ یہ علم کتابوں سے نہیں آتا، اس لیے ضرور کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ تمام مؤرخین بالاتفاق لکھتے ہیں کہ امام صاحب کو شیخ ابو علی فارمدی، جن کا پورا نام افضل بن محمد بن علی ہے، امام صاحب نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا۔ شیخ موصوف بہت عالی مرتبہ صوفی تھے، اور امام صاحب نے یہاں سے صوفیانہ سلوک کو طے کرنا شروع کیا۔ امام غزالی کے نظریات کیا ہیں؟ آپ نے مختلف نظریات اور افکار دیے ہیں، اور آپ ایک نامور عظیم متکلم بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، اور مسلمان فلسفی بھی آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے مختلف نظریات ہیں، جن میں ایک نظریہ اخلاق ہے۔ باقی نظریات آئندہ درس میں آئیں گے، آج کے درس میں ہم صرف نظریہ اخلاق کو دیکھیں گے۔ آپ نے احیاء العلوم، جس میں آپ نے فلسفہ اور مذہب دونوں کو ترتیب دیا، یہ در حقیقت نظریہ اخلاق میں لکھی گئی کتاب ہے۔ ایک طرف تو ائمہ اسلام اس کو الہامات ربانی سمجھیں، جبکہ دوسری طرف ہنری لوئس نے تاریخ فلسفہ میں اس کتاب کی نسبت لکھا کہ اگر ڈیکارٹ، جو یورپ میں اخلاق کے فلسفے جدید کا بانی خیال کیا جاتا ہے، اگر اس کے زمانے میں احیاء العلوم کا ترجمہ فرنچ زبان میں ہو چکا ہوتا، تو ہر ایک شخص یہ کہتا کہ ڈیکارت نے احیاء العلوم کو چرا لیا ہے۔ ڈیکارت کے زمانے میں احیاء العلوم فرنچ میں نہیں تھی، اس لیے اس کو فلسفہ جدید کا اور مذہب اخلاق کا بانی قرار دیا گیا۔ فلسفہ اخلاق کو اس نے متعارف کرایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام غزالی ڈیکارت سے بھی پہلے فلسفے پر ایک جامع کتاب احیاء العلوم تصنیف فرما چکے تھے۔ امام صاحب نے فلسفہ اخلاق کے ابتدائی اصول تمام تر حکماء یونان سے لیے ہیں، جیسے ابن مسکوی کی کتاب تہذیب الاخلاق، جو حکماء یونان کے فلسفہ اخلاق کا پورا خلاصہ ہے۔ امام صاحب نے احیاء العلوم میں اخلاق کی حقیقت، تقسیم اور انواع پر جو کچھ لکھا، تہذیب الاخلاق کو، جو ابن مسکوی کی کتاب ہے، اسے اپنے سامنے رکھ کر لکھا۔ مثلا خلق کی حقیقت و ماہیت سے جہاں بحث کی ہے، تو علامہ لکھتے ہیں کہ خلق اور خلق یعنی انسان اور اخلاق، یہ دونوں قریب المعنی الفاظ ہیں جو اکثر ساتھ ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں فلاں شخص کا خلق اور خلق دونوں اچھے ہیں، یعنی اس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن بھی اچھا ہے۔ تو خلق سے مراد باطن ہوا اور خلق سے مراد اس کا ظاہر ہو گیا۔ انسانیت حقیقت میں دو چیزوں کا ہی نام ہے، جسم اور روح، اور جس طرح جسم کی ایک خاص صورت اور شکل ہے، روح کی بھی ہے،
اس کی بھی ایک صورت اور شکل بنتی ہے۔ پھر جس طرح جسم کی صورت اچھی یا بری ہوتی ہے، روح کی بھی صورت اچھی یا بری ہوتی ہے۔ جس طرح ظاہری صورت کے لحاظ سے انسان کو خوبصورت یا بدصورت کہتے ہیں، روحانی صورت کے لحاظ سے بھی انسان کو خوش اخلاق یا بد اخلاق کہا جاتا ہے۔ امام صاحب لکھتے ہیں کہ خلق کے اقسام بہت ہیں، لیکن اصلی ارکان جس سے تمام شاخیں نکلتی ہیں 3 ہیں۔ وہ 3 کیا ہیں؟ یعنی اخلاق 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: علم، غضب اور شہوت۔ جب ان 3 چیزوں میں اعتدال پیدا ہو جائے تو وہ اچھے اخلاق ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو، 2 نہ ہو یا 2 ہوں، 1 نہ ہو، تو اسے ہم اچھے اخلاق سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اگر صرف 1 یا 2 ہوں تو یہ اخلاق نہ تمام ہوں گے، کامل نہیں ہوں گے۔ جس طرح کسی کے تمام اعضاء خوبصورت ہوں تو کامل الحسن ہوگا، اگر ایک جز اور عضو نہ ہو تو وہ ناقص ہوگا۔ تو علم کی قوت کے اعتدال کا نام حکمت ہے، غضب کی قوت کے اعتدال کو ہم شجاعت کہتے ہیں، اور شہوت کی قوت میں جب کامل اعتدال ہوتا ہے تو اس کو ہم عفت کہتے ہیں۔ تو بندہ پاک دامن بھی رہے، شجاع بھی رہے، اور بندہ حکیم بھی ہو، بردبار بھی ہو، حلیم بھی ہو۔ جب یہ تینوں صفات جمع ہو جائیں تو اسے اچھے اخلاق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب نے اخلاق کی یہ تحدید اور تقسیم ابن مسکوی کی تحقیق کے مطابق ہی کی ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حکیم موصوف نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں اس بحث کے متعلق جو کچھ لکھا، امام صاحب نے خوبی کے ساتھ اسی کو ادا کر دیا، ایک اچھی تعبیر سے اس کو آگے آپ نے ڈلیور کر دیا اور بیان کر دیا۔ امام صاحب نے تحدید اور تقسیم کے بعد اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ اخلاق میں اصلاح اور فساد کی قابلیت ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ لکھتے ہیں کہ موجودات کی 2 قسمیں ہیں: ایک وہ جو مکمل طور پر پیدا ہوئیں اور ہمارے اختیار سے باہر ہیں، جیسے آفتاب، مہتاب، زمین، اور دوسرے وہ موجودات ہیں جو ناقص پیدا ہوئے اور ان میں یہ قابلیت رکھی گئی کہ تربیت سے کامل ہو جائیں۔ مثلا کسی درخت کا بیج، کہ اس وقت وہ بیج ہے لیکن بعد میں جب ہم تربیت کریں، اس کو پانی دیں اور اس کی ہم آبیاری کریں تو وہ درخت بن سکتا ہے۔ تو اخلاق انسانی اسی دوسری قسم میں داخل ہیں، یعنی وہ موجودات جو پیدا ہوئے اور ناقص ہیں، اگر ان کی تربیت کی جائے تو وہ کامل ہو سکتے ہیں۔ اس قدر ضرور ہے کہ تمام آدمیوں کی جبلتیں یکساں نہیں ہیں، ان کی عادات مختلف ہیں۔ بعض کے اخلاق بآسانی اصلاح پذیر ہو سکتے ہیں اور بعض کے بمشکل۔ خود اخلاق کی اقسام میں بھی باہم اختلاف ہے: شہوت، غضب، کبر، غرور۔ ان میں سے بعض کی اصلاح آسانی سے ہوتی ہے اور بعض صفات کی اصلاح تھوڑی مشکل سے ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اخلاق میں فلسفے کی آمیزش کی، بلکہ نفس فن کو اس قدر وسعت دی ہے کہ یونانیوں کا فلسفہ اخلاق اس کے مقابلے میں ہمیں قطرہ اور دریا کی نسبت رکھتا معلوم ہوتا ہے، کہ امام صاحب کا فلسفہ اخلاق دریا ہے اور یونانیوں کا بیان کردہ فلسفہ اخلاق قطرے کی مانند ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حکیم ابن مسکوی نے اپنی کتاب جو فلسفہ یونان کا خلاصہ ہے، اس میں آپ نے اخلاقی امراض کی صرف 8 قسمیں قرار دی ہیں۔ اب امام غزالی کا فلسفہ اخلاق دریا کی مانند کیوں ہے؟ دیگر فلاسفہ کا فلسفہ اخلاق قطرے کی مانند کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ ابن حکیم مسکوی نے 8 قسمیں اخلاقی مرض کی قرار دی ہیں، جن میں تہور، جبن، حرص، خمود، سفاہت، بلاغت، جور اور ذلت قرار دیا، اور ان 8 امراض میں سے بھی صرف تہور اور جبن کا علاج ابن مسکوی نے بیان کیا، اور باقیوں کو آپ نے قابل علاج نہیں سمجھا، اس لیے ان سے بے اعتنائی کی اور ان پر توجہ نہیں دی۔ لیکن امام غزالی نے نہایت تدقیق کے ساتھ تمام اخلاقی امراض کا استقصاء کیا ہے، نہایت تفصیل کے ساتھ ایک ایک کی حقیقت اور ماہیت تشخیص کی اور علاج کے طریقے لکھے۔ حسد، جا پرستی، ریا، عجب، غرور، غضب، بخل، غیبت، کذب، فضول کلام، مزاح وغیرہ وغیرہ، آپ نے سب کا علاج بھی تجویز کیا۔ حقیقت یہ کہ امام صاحب کا اصلی کارنامہ، جس نے ان کی کتاب کے آگے تمام حکماء اور قدماء کی تصنیفات کو حقیر کر دیا۔ خلاصہ درس: امام غزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے اور 505 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو حامد اور لقب حجت الاسلام ہے۔
آپ کے تلامذہ کی تعداد 1000 سے متجاوز ہے، جن میں نامور علماء شامل ہیں، اور امام غزالی 488 ہجری میں راہ سلوک کی طرف متوجہ ہوئے اور تصوف کو اڑنا بچھونا بنایا۔ آپ کے نزدیک اخلاق، علم، غضب اور شہوت کے اعتدال کا نام ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات: آئندہ درس میں ہم امام غزالی کے مزید فلسفیانہ نظریات کا جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔